اور دعوت قبول کرے. انہوں نے کہا کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے. اب یہ آگے چلا اور خادم رسول پیچھے پیچھے. فرمایا کہ چلتے چلتے دور ایک آبادی میں فرمایا تشریف لے گئے اور اس نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر داخل کیا, دروازہ آگے سے بند کر دیا. ایک کمرے میں لے گئے, کھانے بہترین قسم کے لگے ہوئے تھے, دسترخوان سجا ہوا ہے. اب یہ اور اس کی بیوی تھی. تو اس نے کہا بھائی اس خادم سے جو روزہ رسول کا خادم تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک شرط ہے, اس کو پورا کرنا ہوگا. اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی تو ہم آپ کے کان بھی کاٹیں گے اور آپ کے ناک بھی آپ کا کاٹیں گے. کیا شرط؟ اس نے کہا کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یعنی شیخین پر لام تام کرو, پھر کھانا کھاؤ. تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. اس نے کہا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, دروازہ بند ہے اور آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے, ہم آپ کے کان بھی کاٹیں گے, ناک بھی کاٹیں گے. اس نے کہا کہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن شیخین کی میں توہین نہیں کر سکتا. شیخین کی میں توہین نہیں. اب انہوں نے میاں بیوی نے اس کو پکڑا, اس کے کان کاٹے, اس کا ناک کاٹا اور اس کو ہاتھ میں دیا اور اس نے کہا جاؤ, جن کی تو تعریفیں کر رہا ہے جا آج. تو یہ خادم اپنے کان کٹے ہوئے کو اور ناک جو اس کا ناک تھا کٹا ہوا اپنے ہاتھ میں لے کر روتا ہوا وہاں سے چلا اور روزہ رسول پر جا کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ آج میرے ناک میرے کان کاٹے گئے. کس کے لیے کاٹے گئے؟ تیرے نبی کے صحابہ کے لیے, شیخین کے لیے. یا اللہ پہلے تو نے دیے تھے, یا اللہ تو دوبارہ ان کو سیٹ کر دے. تو فرمایا کہ دعا مانگنے کی دیر تھی, اللہ نے اس کے کان اور اس کا ناک بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا. فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کو چھپا لیا. کئی عرصے کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے تیری دعوت ہے ہمارے گھر پر. اب یہ پھر خادم اس کے ساتھ جاتا ہے. چلتے چلاتے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہی گھر پھر اس کے دل میں آیا کہ ناک مان گئے آج پھر. اور جب کھانا لگا ہوا ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے, تو اب وہ نوجوان رو کر کہنے لگا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک شرط ہے. اس نے کہا خدا خیر کرے, کیا شرط ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ پہلے آپ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, ان دونوں کی شان میں فرمایا کہ اچھے جملے کہیں, ان کی تعریف کریں, ان کی شان بیان کریں, پھر کھانا کھائیں. اس نے کہا حقیقت کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ وہ جو نوجوان رونے لگا اور اس قادر کو اٹھایا. اس نے کہا وہ حقیقت بتلاؤ. لے گیا تو ایک کمرے میں دیکھا کہ ایک خنزیر نر اور ایک خنزیر مادہ وہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اس نے کہا یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے. انہوں نے خادم کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تھی کہ آپ شیخین کو گالی دیں, نہیں دیں گے تو آپ کے ناک کان کاٹ دیں گے. اس اللہ کے بندے نے ایمان کا پکا تھا, مضبوط تھا. اس نے کہا جو کچھ کر لو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, صحابہ کی توہین مجھ سے نہیں ہو سکتی. میرے ماں باپ نے اس کے کان کاٹے, اس کا ناک کاٹا, کاٹنے کی دیر تھی, اللہ نے دونوں کے چہروں کو, ان کے دونوں کے جسموں کو مسح کر دیا. میرے باپ کو خنزیر کی کہہ گئے اور میری ماں کو فرمایا کہ ماں باپ کو خنزیر بنا دیا. اس نے کہا یہ دونوں میرے ماں باپ.
اس لیے صحابہ کی جو توہین کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے صحابہ سے محبت اہل ایمان ہے۔ اچھا کیا فائدہ؟ 14 صدیاں گزر گئی، ان سے نفرت کا کیا فائدہ؟ جو نفرت کر رہی ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ انسان کی دشمنی زندگی تک ہوتی ہے، جب انسان مر جائے تو پھر دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ دشمنی، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے صحابہ سے محبت کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ صحابہ سے محبت یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو اپنانا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی اتباع بھی نصیب فرمائے، ان سے قابل محبت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ